سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے قربانی والا عمل. کون سا عمل؟ قربانی والا عمل. قربانی کے بارے میں آج کے معاشرے کے اندر لبرل، سیکولر، بے دین، دین دشمن جو لابیاں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں اور دنیا کے اندر بھی، وہ قربانی جیسے اسلام کے شعار کو، جو اسلام کا شعار ہے، اس کو گہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. پرسوں میں فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، کسی نے لکھا یہ قربانی تو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اگر تو یہ تو حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، عام مسلمانوں کے لیے کون سی قربانی ہے؟ تو جب ہمارے نوجوان فیس بک پہ پڑھتے ہیں نا، اچھا بزرگوں کا میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنوں سے محفوظ رکھا ہے. جو فیس بک وغیرہ نہیں دیکھتے وہ ٹینشن ہی کوئی نہیں، جڑی نماز الحمدللہ سیکھی ہے پڑھی جا رہا، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ توبہ کیتی جا رہے ہیں. یہ نوجوان نویاں شہواں پڑھتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں سوچتے بھائی چلو فون کر کے پوچھ لیے بھائی اے گل پڑھی ہے تو کتنے تک گل پہنچ دی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں قربانی صرف حجاج کے لیے، یہ پروپیگنڈا کیا جائے. عام قربانی نہیں، قربانی صرف حج کے اندر، مینا کے اندر ہوتی ہے. اللہ کی قسم یہ 100% جھوٹ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی پاک کی سنت پر. دلیل اس کی یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کتنے حج کیے ہیں؟ نبی پاک نے مدینہ آنے کے بعد کتنے حج کیے ہیں؟ ایک ہی حج کیا ہے. کتنے حج کیے ہیں؟ تو قربانی تو نبی پاک مدینے میں ہر سال کرتے تھے. بات سمجھ آئی ہے؟ کہتے ہیں قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے. نبی پاک نے حج کتنے کیے؟ ہجرت کے بعد ایک حج کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذوالحج کو قربانی ہر سال کرتے تھے. کہاں؟ مدینے میں. اور مدینے میں کوئی حج ہوتا؟ اس کا مطلب ہے قربانی کرنا غیر حاجی کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، جو نبی پاک مدینہ شریف میں نبی پاک کرتے، صحابہ کرتے، یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے، عمل بھی ہے اور اسلام کا شعار بھی ہے. 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے قربانی کرتے، 9 سال بغیر حج کے قربانی کی ہے اور 1 سال حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو 100 اونٹ وہاں پر نہر کیے ہیں حجۃ الوداع کے اندر. جو نبی پاک 9 سال قربانی مدینے میں کرتے رہے ہیں، اس قربانی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ غیر حاجی کے لیے قربانی سنت ہی نہیں ہے. یہ اسلام کو مٹانے والی بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے. تو ہر مسلمان کے لیے قربانی ہے جو کر سکتا ہے، چاہے وہ حاجی ہے چاہے وہ حاجی نہیں. ہاں، حاجی کی قربانی کو ہدی کہتے ہیں. حاجی کی قربانی کو کیا کہتے ہیں؟ حجی کہتے ہیں، ہدی کہتے ہیں. اور عام مسلمان جو قربانی کرتا ہے اس کو اضحیہ کہتے ہیں، اضحیہ کہتے ہیں اور اضحیٰ کہتے ہیں. اور اسی سے آپ کا لفظ نکلا ہے عید الاضحیٰ. تو بھئی ان سے پوچھ لو یہ قربانی اگر صرف حاجیوں کے لیے ہے تو پھر عید الاضحیٰ بھی صرف حاجیوں کے لیے ہونی چاہیے. پھر 10 ذوالحج کو عید پڑھنے کیوں جاتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کا مطلب یہ قربانیوں والی عید. عید الاضحیٰ کا کیا مطلب ہے؟ اضحیٰ، اضحیٰ کی جمع ہے. اضحیٰ جو لفظ بولا الاضحیٰ، یہ اضحیٰ کی جمع ہے اور اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کے جانور کو. عید الاضحیٰ کا مطلب ہوا قربانیوں والی عید. تو یہ عام مسلمان پوری دنیا میں عید پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ قربانیوں والی عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. بہرحال ایک اور دلیل سنیں، یہ عید کی نماز حاجی پڑھتے ہیں؟ نہیں نہ پڑھ دے. سبحان اللہ، عید دی نماز حاجی پڑھ دے نہیں. تو تسی آندے قربانی صرف حاجیاں واسطے تے عید دی نماز حاجی پڑھ دے، پھر تسی کیوں پڑھ رہے ہو؟ حاجی قربانی کریں تو باقی مسلمانوں کو قربانی منع کر رہے ہیں. حاجی عید کی نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود ہر بندہ جانتا ہے کہ مسلمان عید کی نماز 10 ذوالحجہ کو پڑھتے. اور یہی دلیل ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں صحیح بخاری مسلم وغیرہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعل ھذا فقد اصاب سنتنا وسنت المسلمین. آپ نے فرمایا آج کے دن سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز کے بعد فارغ ہوں گے، واپس لوٹیں گے. فننحر، پھر ہم اپنے جانور کو ذبح اور نہر کریں گے. من فعل ھذا، جس نے اس طرح کیا کہ پہلے عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد قربانی کی، نہر کیا، فقد اصاب سنتنا، نبی پاک نے فرمایا وہ ہمارے طریقے کو پہنچا، وسنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت کو پہنچا. آپ نے بتایا حاجی نماز عید کی پڑھتے
تو نبی پاک عید کی نماز پڑھانے آئے ہیں. اب یہ عید الفطر کی نماز تو ہو سکتی نہیں، کیونکہ عید الفطر کی نماز کے بعد کوئی قربانی. نبی پاک حج میں عید کی نماز نہیں ہے، اور نبی پاک جب عید کی نماز پڑھا رہے ہیں تو کہاں پر پڑھا رہے ہوں گے؟ مدینہ کے اندر. اور اسی میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے. قربانی غیر حاجی کے لیے بھی سنت ہے. نبی پاک نے 9 سال مدینہ کے اندر رہتے ہوئے حج کے بغیر قربانی کی ہے، تمام مسلمانوں نے کی ہے. اس کے بعد صحابہ تابعین 1450 سال سے امت کر رہی ہے. اگر کوئی اس کو گہنانے کی کوشش کر سکتا ہے وہ یا غیر مسلم ہو سکتا ہے، یا مستشرق ہو سکتا ہے، یا منکرین حدیث ہو سکتا ہے، یا پھر زندیق اور ملحد ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جو قربانی کا انکار کرے عام مسلمانوں کے لیے.